فرینڈز، میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں ٹریول لائنز، سفر کی لکیریں ہاتھ میں کس کس جگہ پائی جاتی ہیں، وہ کون سے سائن ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم زندگی میں سفر کریں گے یا سفر نہیں کریں گے، ہمارا سفر کامیاب ہوگا یا کامیاب نہیں ہوگا۔ تو سفر کی لائنز کا یا باہر سیٹلمنٹ کی لائنز کا ہمیں زندگی کی لکیر سے بھی پتہ چل جاتا ہے، قسمت کی لکیر سے بھی پتہ چلتا ہے، اور سب سے پہلے جو سب سے زیادہ ضروری ابھار مانا گیا ہے وہ ہے مون ماؤنٹ۔ مون چونکہ پانی سے ریلیٹڈ ہے تو جتنے بھی پرانے زمانے میں سفر ہوتے تھے اس وقت جہاز، ٹرینیں، گاڑیاں تو تھی نہیں، تو عام طور پر کشتیوں پر یا بحری جہازوں پر سفر کیا جاتا تھا۔ تو جو مون ہے وہ پانی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے عام طور پر جو مون ماؤنٹ ہے، مون ماؤنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہاتھ کا یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ والا حصہ آپ کا مون ماؤنٹ کہلاتا ہے۔ اس پر جو اس طرح لائنیں ہوتی ہیں ہاریزونٹل، وہ سفر کی لائنیں قرار دی جاتی ہیں۔ تو چلیں ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کی لائف لائن ہے۔ اگر یہ بہت زیادہ اس طرف نکل جائے، اس کی ایک شاخ اور ایک اس طرف نکل جائے، تو زندگی کی لکیر کا نیچے جا کے اس طرح دو شاخہ ہونا، یہ ایک فش کا سائن بھی بن رہا ہے۔ ایسے لوگ بہت زیادہ زندگی میں دولت کماتے ہیں، اور عام طور پر ایسے لوگ اپنے وطن سے دور دوسرے ملک میں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر بہت زیادہ زندگی میں محنت کرتے ہیں، اور اپنی محنت کی وجہ سے بہت زیادہ دولت کماتے ہیں اور زندگی میں بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ پہلا سائن ہے۔ اگر یہ زندگی کی لائن، دونوں لائنیں اس طرف ابھارے کمر کی طرف نکلے، پھر تو آپ ادھر ہی آپ کی زندگی کا خاتمہ بھی ہوگا۔ آپ چلے تو جائیں گے اپنا دیش چھوڑ کے، لیکن پھر آپ وہیں پہ آپ کی ڈیتھ ہوگی اور آپ اسی ملک کے ہو کے رہ جائیں گے۔ ساری زندگی آپ کی پردیس میں گزرے گی اگر آپ کے ہاتھ میں یہ والا سائن پایا جاتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی لائن کی ایسے اندر کی طرف مڑ جاتی ہے، اور یہ والی لائن بھی اس طرح اندر کی طرف مڑ جاتی ہے۔ اس سائن کا مطلب یہ ہوتا ہے جب یہ اندر کی طرف مڑتی ہے کہ آپ بیرون ملک تو ضرور جائیں گے۔ ہو سکتا ہے 20 سال 30 سال آپ ادھر رہیں، لیکن بالآخر آپ اپنے وطن کو واپس آ جائیں، وہاں پہ سب کچھ آپ کلوز کر کے آ جائیں، اور آپ کا جو خاتمہ ہوتا ہے، آپ کی جو ڈیتھ ہوتی ہے، وہ اپنے وطن میں ہوتی ہے جہاں پر آپ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ پہلا سائن ہو گیا کہ آپ کا باہر جانے کا یا سیٹلمنٹ کا جو سائن ہوتا ہے وہ زندگی کی لائن سے ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کی دماغ کی لکیر ہے، یہ آپ کی دل کی لکیر ہے۔ تو یہ والا دماغ کی لکیر سے نیچے نیچے یہ جو سارا حصہ ہے، یہ آپ کا مون ماؤنٹ ہے۔ اگر اس مون ماؤنٹ کے یہاں سے ایسے قسمت کی لکیر یہاں سے نکلے، یہ آپ کی لک لائن ہے۔ اگر یہ قسمت کی لکیر مون ماؤنٹ سے شروع ہو، یہاں سے شروع ہو، تو ایسے لوگ بھی 100% بیرون ملک ہی جاتے ہیں اور وہاں پر پرماننٹ جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی قسمت کی لکیر بتا دیتی ہے کہ آپ بیرون ملک سفر ضرور کریں گے اور آپ بیرون ملک ضرور جائیں گے، یہ لائن ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کے ساتھ پھر کوئی ایک اور لائن ٹچ ہو جائے، پھر تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ نے 100% جانا ہی جانا ہے۔ اور جب یہ ایک لائن اس طرح ٹچ ہوتی ہے تو پھر یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شادی کسی ایسے لڑکے کے ساتھ ہو، لڑکی کے ساتھ ہو جو آلریڈی بیرون ملک ہو، اس کے ساتھ آپ کی زندگی جڑتی ہے اور وہ پھر وہ آپ کو فوراً لے جاتا ہے، چاہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ آپ کی بیرون ملک شادی ہونے کا یہ سب سے بڑا سائن ہے کہ اگر آپ کی قسمت کی لکیر بالکل سینٹر سے بھی نکلتی ہے، یہاں سے نکلتی ہے، یہاں سے قسمت کی لکیر نکلتی ہے اور ایک لائن ابھارے کمر سے ایسے اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے، تو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کا کوئی ریلیشن بنے گا جس کی وجہ سے آپ بیرون ملک چلے جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا سائن ہوتا ہے۔ چلیے میں مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں مزید سفر کی لائنیں کس جگہ پہ ہوتی ہیں۔ یہ آپ کی دماغ کی لکیر ہے، یہ آپ کی دل کی لکیر ہے، اور یہ آپ کی لائف لائن ہے، اور یہ آپ کی قسمت کی لکیر ہے۔
ابھارِ کمر اتنے حصے میں ہوتا ہے یہ. اب ہم نے اتنے حصے میں سفر کی لائنز کو دیکھنا ہوتا ہے. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سفر کی لائنز ان کی شیپ یا ان کی ڈائریکشن کس طرح ہوتی ہے. سفر کی لائنیں آپ کو عام طور پر اس طرح نظر آئیں گی، اور یہ جتنی لائنیں ہوں گی اتنے آپ کے سفر زیادہ ہوں گے. اور یہ لائن کا جو لینتھ ہے یہ اس چیز کا فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کا سفر کتنا لمبا ہوگا. اگر آپ مون ماؤنٹ کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، یہاں پر ایک لائن لگا دیں، اب جو اس کے ہاف کو جو لائن کراس کر جائے گی آگے چلی جائے گی، اور یہاں پہ یہ قسمت کی لائن ہے. تو اگر یہ قسمت کی لائن کے ساتھ جگہ ٹچ ہو جاتی ہیں، اتنی لمبی لائنیں ہیں، یعنی کہ اس ہاف کو بھی کراس کر دیتی ہیں، تو 100% پھر آپ لمبا سفر کریں گے. اور یہ سفر آپ کا یورپ کی طرف بھی ہو سکتا ہے، کینیڈا امریکہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے، آسٹریلیا ناروے کی طرف بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ کے ہاتھ میں اتنی لمبی لائنیں ہوں. تو آپ کا لمبا سفر ہوگا اور بہت آپ زندگی میں کامیاب سفر کریں گے. یہ آپ کا مون ماؤنٹ ہے. تو مون ماؤنٹ کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. یہ اپر مون ہوگا، یہ مڈل اور یہ لوور مون. یہ جو اپر مون ہوتا ہے اس میں جو انسان کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی شاعر ہے، کوئی مصور ہے، کوئی پینٹر ہے، کوئی بہت اچھا پینٹر کر لیں، مصور کر لیں، آرٹسٹ کر لیں، تو اس طرح کی جو لائنز ہوں گی یا اس طرح کا یہاں پہ ٹرائی اینگل بنتی ہے یا کوئی بھی سٹار بنتا ہے چھوٹا سا، تو یہ چیزیں بتائیں گی کہ ایسا جو انسان ہے اس کے اندر بہت زیادہ وہ شاعرانہ طبیعت بھی رکھ سکتے ہیں، وہ بہت اچھا رائٹر بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ اس کی تخلیقی صلاحیتوں کا پتہ اپر مون سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا زیادہ تخلیقی صلاحیتوں کا مالک ہے. جو مڈل مون ہوتا ہے یہ آپ کی ٹریول لائنز کو بتاتے ہیں. اگر اتنی لمبی آپ کو سفر کی لائنیں مل جاتی ہیں تو 100% آپ لمبا سفر کریں گے اور آپ کا وہ سفر کامیاب بھی ہوگا. اور یہ مون ماؤنٹ کا جو لوور ہوتا ہے، یہاں پہ اگر آپ کو کراس ملتا ہے، ایسے کوئی دیپ مل جاتا ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایڈکشن ہے، کوئی نشہ ہے، کسی چیز کی بھی کوئی بھی بری عادت ہے. کچھ لوگوں کو شراب کی لت پڑ جاتی ہے، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جوئے کی لت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ نشہ کرتے ہیں. تو ہر چیز کوئی بھی اگر آپ کو نشہ ہے، کوئی بھی آپ کے اندر کوئی بری عادت آ جاتی ہے، تو یہ جو مون ماؤنٹ کا جو لوور حصہ ہوتا ہے اس کو یہاں سے ہم ریڈ کرتے ہیں. چلیں میں مزید آپ کو بتاتا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سفر کی لائن ہے وہ کس طرف اس کا رخ ہے. اگر اس کا رخ یہ لائن اس طرح جا رہی ہے اور اس کا رخ جو ہے وہ مشتری جوپیٹر کی طرف ہے، تو جوپیٹر بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا آنر ہے، کتنی آپ کے اندر رسپیکٹ ہے، کوئی بہت بڑا آپ کو کوئی اعزاز ملتا ہے. جیسے اسٹڈی ویزے میں انسان کو اسکالرشپ مل جاتا ہے تو وہ اسٹڈی کے لیے بیرون ملک جاتا ہے. اسی طرح کوئی بہت بڑا کوئی دینی اسکالر ہے، وہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بیرون ملک جاتا ہے. تو کوئی بھی آپ کو یا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی اعزازی چیز ملتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو خود حکومت امریکہ یا یورپ کا ٹور کرواتی ہے. تو جب آپ کو بہت زیادہ کوئی مان، کوئی بہت زیادہ عزت، رسپیکٹ ملے اور آپ کی سفر کی لائن جوپیٹر کی طرف رخ ظاہر کرے، تو یہ بتاتی ہے کہ آپ کو کوئی بہت بڑا مرتبہ مقام بھی ملے گا جس کی وجہ سے آپ پھر فوراً ٹریول بھی کریں گے. اور یہی اگر سیٹرن کی طرف رخ ہو تو سیٹرن کی طرف رخ ہوگا تو آپ روپیہ پیسہ کمانے کی غرض سے روزگار کے سلسلے میں آپ بیرون ملک جائیں گے. اور خاص طور پر جب یہ آپ کی سفر کی لائن قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو 100% آپ روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک ٹریول کرتے ہیں. اسی طرح اگر لائن ابارِ شمس کی طرف رخ ہو تو یہ بتاتی ہے کہ آپ جیسے شو بز میں ہوتے ہیں، بہت بڑے ایکٹر ہوتے ہیں، جو جتنے بھی لوگ ایکٹر ہوتے ہیں وہ باہر پرفارمنس کرتے ہیں، تو آپ کسی پرفارمنس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی زیادہ شہرت دیتا ہے کہ آپ اس سلسلے میں بیرون ملک جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو دولت بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، شہرت بھی دیتا ہے. تو آپ کا یہ جو سفر ہوتا ہے وہ شہرت کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی طرح اگر مرکری کی طرف کوئی لائن ایسے آپ کو ٹریول کرتی نظر آتی ہے،
یہ مرکری اماؤنٹ ہے آپ کا، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بزنس کے حوالے سے بیرون ملک سفر کرتے ہیں اور وہاں جا کے بزنس کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، اور ان کا جو سفر ہوتا ہے وہ کسی بزنس کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ تو فرینڈز، سفر کی لائنز کے بارے میں مزید آپ کو اس ویڈیو کا پارٹ 2 میں بتاؤں گا۔ یہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 1 میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فوراً بعد میں پارٹ 2 بناؤں گا۔ تو اس میں آپ کو مزید سفر کی لائنز پر جو اچھے برے سائن ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، اور مزید سفر کی لائنز کے بارے میں آپ کو معلومات دوں گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کریں گے تو آل پہ بھی کلک کر دیں۔ آل پہ کلک کریں گے تو آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا۔ باقی جن فرینڈز نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے، یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ نے میرے اسی نمبر پر رابطہ کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے آپ کا ہاتھ ریڈ کروں گا۔ آپ نے مجھے اپنی اوریجنل ڈیٹ آف برتھ بھی سینڈ کرنی ہے، تو میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے لحاظ سے ذائچہ بھی بناؤں گا، اور آپ کے نام کے لحاظ سے بھی ذائچہ بنے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زبردست ریڈنگ ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔